اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر اویس درانی، آج کا لیکچر جو ہے نا وہ بڑے غور کا متقاضی ہے، کیونکہ اس میں جو ہے قرآن نے بتایا کہ اسلام جو ہے دین، وہ جو ہے چینج لیسنس اور چینج، یعنی اس کا جو ہے تو کمپلیکشن ہے، اس کا جو ہے تو مرکب ہے، یہ چیز سمجھ لی جائے۔ ٹھیک ہے نا جی، وقت کے تقاضوں کے مطابق بائی لاز و امرہم شورہم، جو ہے قرآن کی روشنی میں جو باؤنڈری لائنز دی ہیں، قرآن میں پرنسپلز دیے ہوئے ہیں، باؤنڈری لائن دی ہوئی ہے قرآن میں۔ یہ قرآن ایک کانسٹیٹیوشن ہے، آئین ہے، اور بائی لاز یہ جو ہے تو مشاورت سے باہمی وقت کے تقاضوں کے مطابق بناتے رہیں گے۔ یہ وہ چیز ہے جو سمجھنے کی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو میں یہ الجاثیہ سورہ ہے جی، اس کی آیات ہیں 18، 19، 20 اور وہ جو ہے 21 تک میں جو ہے تو یہ تلاوت کروں گا، اور اس کے بعد جو ہے ان کے اوپر روشنی ڈالیں گے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ سما جا اللہ کا علی شریعت تم من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ للقوم یوقنون ام حسب الذین اجتروا سیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتوہم ساء ما یحکمون وخلق اللہ السماوات والارض بالحق ولتجزى كل نفس بما کسبت وهم لا یظلمون۔ اب جو اگلی آیت ہے آخری، افریت من اتخذ الہہ ہواہ وضل اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدی من بعد اللہ افلا تذکرون۔ یہ وہ ہے جن کے اوپر روشنی آج میں کوشش کروں گا ڈالوں۔ اب یہ قرآن نے جو ہے یہ جب تک یہ سلسلہ چلتا رہا جی، ٹھیک ہے جی، صحیح راستے پر وہی ان کی طرف آتی تھی، اس پر چلتے تھے، اور انہوں نے اس کے نتائج پیغمبر نے خود، عوام نے بھی اور پیغمبر نے، لوگوں نے بھی دیکھ لیے تھے، اقوام عالم پر اس زمانے کی ہم اثر اقوام پر جی انہیں فضیلت حاصل ہو گئی تھی۔ اس کے بعد یہ مذہب پریسٹ ہوڈ آئی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے ایک دوسرے پر چوٹ ڈالنے اور اپنے مفادات کے تقاضوں کے تحت آپس میں اختلافات کیے، فرقے پیدا کر لیے، تو پھر تباہیاں آ گئیں۔ یہ معمول رہا تھا کہ جب ایک رسول کی طرف دی گئی وحی میں اس طرح تحریف ہو جاتی اور مذہبی پیشوا اس کے اندر تبدیلیاں پیدا کر دیتے، ان کی جگہ اپنے فقہی قوانین نافذ کرنے شروع کر دیتے، تو انسانوں کے بنائے ہوئے تھے، تو اس کے بعد ایک اور رسول آ جاتا اور اس رسول کے ذریعے وہی جو اصلی دین ہے پھر سے اس قوم کو جو ہے تو ریوائیو کر کے دے دیا جاتا، اور یہ سلسلہ اس طرح سے چلا آ رہا تھا۔ اس شہادت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، یہ وہ آیت ہے جو بڑی اہم آیت ہے پورے قرآن میں جی، ثم جعلنا کا علی شریعت من الامر فتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون۔ یہ 18ویں آیا ہے الجاثیہ 45ویں سورہ کی۔ کہا کہ اس کے بعد جب وہ سابق وحی اپنی اصلی شکل میں رہی تو اے رسول ہم نے تو وحی کے ایک واضح نمایاں بین راستے پر لگا دیا، تو اس کی پیروی کی جائے، لوگوں کے خیالات کا اتباع مت کر جن کا حقیقت کا جن کو علم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب قرآن کا اسلوب بھی بیان اعجاز ہے یار، جس دیکھیں الفاظ کا انتخاب، خود ان لفظوں کے اندر اس موضوع کے مفہوم کی جو روح ہے موجود ہوتی ہے، یہ عجیب انتخاب ہے۔ عربی زبان تو وہ ہے بڑی وسیع سائنٹیفک زبان ہے، اس وسیع زبان میں سے جو لفظ کا انتخاب ہے، اس لفظ کے اندر اس کا مفہوم دیکھیے، ٹھیک ہے۔
یہ اب دیکھا سما جالنا کالا شریعت من الامر، ٹھیک ہے. اب شریعت کے معنی ایک واضح راستہ، ٹھیک ہے جی. یعنی شین رے این مادہ ہے اس کا، واضح راستہ. لیکن اس میں ایک خصوصیت ہے کہ یہ بھی مبین میں نازل ہوا ہے. اس زمانے کے عرب جو ہے ان الفاظ کے جو معنی لیتے تھے وہ معنی سامنے آ جائے تو قرآن کی تعلیمات سامنے آ جاتی ہے. یہ ہے وہ چیز. ہاں، یہ شریعت وہ واضح راستہ جو پانی کے گھاٹ کی طرف جائے. پہلی خصوصیت کہ یہ ہر راستہ نہیں بلکہ وہ راستہ جو پانی کے گھاٹ کی طرف جائے. یعنی پانی تو ممد حیات ہے، پانی کے بغیر تو زندگی ناممکن ہے. عربوں کے ہاں خاص طور پر پانی تو بڑی نایاب جنس تھی. یہ پہلی چیز پانی، اس کی طرف اگر تلمین کہا جائے تو معنی حیات بخش، حیات آور، زندگی بخش ہے. شریعت وہ راستہ جو وہ راستہ جو زندگی عطا کرنے والا ہے. اس لفظ کی خصوصیت کی شریعت وہ راستہ جو پانی کی طرف جانے والا. اگلی خصوصیت کہ وہ پانی جو ہے بہتی ہوئی ندی کی طرح کا پانی ہو، کھڑا پانی نہ ہو. اگر وہ تالاب یا جوڑ کی طرح کھڑا ہو تو اس کے لیے عرب جو ہے کریہ استعمال کرتے، اس کو شریعہ نہیں کہتے تھے جی. سمجھ گئے؟ یعنی زندگی بخش حیات آور پانی، وہ کہیں کھڑا نہ ہو، جامد نہ ہو، منجمد نہ ہو، چلتا ہوا پانی، بہتا ہوا پانی. تو شریعت کہیں گے اسے جس میں حرکت ہو، جس میں روانی ہو، وہ ایک مقام پر کھڑی نہ ہو جائے. یہ ہے دین. دین کے جو اصول اور حدود وہ ندی کے سالوں کی طرح جو ہے نا غیر متبدل ہوں گے. ٹھیک ہے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. لیکن ان اصولوں کی روشنی میں جو قوانین اور جزیات جو ہے مدون ہوں گے، وہ ہر زمانے کی اسلامی مملکت جو ہے مشاورت سے خود مدون کرے گی، اپنے زمانوں کے تقاضوں کے مطابق، اپنے حالات کے مطابق. ان دیے ہوئے حدود کے اندر غیر متبدل حدود ہیں. تو کیا ہوا، یہ قانون کی جزیات زمانے کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ بدل دی جائیں گی. ٹھیک ہے، ان میں حرکت ہوگی، روانی ہوگی، کسی مقام پر کھڑی نہیں ہو جائے گی. یہ ہے شریعت. اور جو اس کے سائل ہیں یہ شریعت باعلاز ہیں. ٹھیک ہے جی. امر کیا ہو گیا، وہ غیر متبدل قوانین قرآن ہے، وہ غیر متبدل رہیں گی. اور جو اس کا راستہ یا چینل متعین کرتے ہیں یہ ہے دین. اور شریعت دین کی ان جزیات کو کہیں گے جو وہی کی قائم کردہ غیر متبدل ساحلوں کے اندر، حدود کے اندر اپنے اپنے زمانوں کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے وضع اور مدون کی جائیں گی. یہ بدلتی رہیں گی، ان میں حرکت رہے گی، روانی رہے گی. اگر وہ کسی ایک زمانے میں کھڑی ہوگی تو یہ تو جوڑ ہو جائے گا، تالاب ہو جائے گا، تعفن پیدا ہو جائے گا کھڑے پانی میں، زمانے کا ساتھ نہیں دے سکے گا. عرب اس قسم کی کو شریعت نہیں کہتے تھے. یہ زبان کے اعتبار سے شریعت ہی نہیں. یہ جو ہمارے ہاں 1000 سال سے بنے ہوئے فقہ کے جتنے بھی قانون یا جزیات ہیں وہ جو انہیں نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں عربی زبان میں، یہ شریعت تو نہیں ہے جی، یہ تو کریہ ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز ساری دنیا میں مذاق بنا ہوا ہے جی. یہ ان کی جو شریعت، دین میں شریعت اور مشورے کی ضرورت، مگر وہی میں مشورہ نہیں چلے گا، شریعت میں مشورہ ہوگا جو باعلاز بنے. دیکھ رہے قرآن لفظ کا انتخاب کتنا اعجاز ہے یار. وہ اس کی روح، اس کی تعلیم کو ایک لفظ جو منتخب کرتا ہے وہ خود واضح کر دیتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ دین کے اصول جو نوح علیہ السلام کے زمانے سے آ کر رسول آپ کو دیے گئے ہیں وہ تو غیر متبدل ہے، وہی چلے آ رہے تھے. بس ان پر عمل کرنے کی جو جزیات تھی، جو قوانین تھے، جو طریقے تھے، جو مسالک تھے، جو منسک تھے، ٹھیک ہے نا، اور جو اپنا شریعت تھی، جو باعلاز تھے، ٹھیک ہے، وہ ہر نبی کے دور میں بدلتے چلے جاتے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وہ پہلے انبیاء کے دور سے مختلف تھے. اور یہ ہے وہ معاملہ جہاں مشورے کو حکم دیا گیا. وہی کے معاملے میں مشورے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کر کے کوئی بات طے کریں وہ وہی کہلائے. وہی میں تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی فکر کا بھی کوئی دخل نہیں تھا. چیز آئے کہ وہ صحابہ سے کوئی مشورہ لیتے. کس چیز میں مشورہ تھا؟ ٹھیک، حکم یہ تھا شاورہم فی الامر جی. ہاں 3/159. کس بات میں؟ امت کی مشاورت سے. اگر کوئی چیز طے نہیں ہوئی تو اسلامی کہلا نہیں سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے مشورہ کرو. یعنی اس پانی کو روان ندی کی شکل میں تبدیل کرنا تھا. مشورے سے تو روز آراء بدل سکتی ہیں، روز جزیات اور طریقے اور احکام بدل کے ان میں روانی ہو جاتی ہے، حرکت پیدا ہو جاتی ہے.
لیکن جو ہی آپ طے کریں کہ 1000 سال پہلے کے انسان ہے کوئی جو بنائے ہوئے فقہ ہے، ان کو اعلیٰ حال ہی آج نافذ کیا جائے تو بند نالی سے، تو پھر فساد کی بو آتی ہے جی، چل ہی نہیں سکتا۔ یہ جو شریعت کو انہوں نے ابدیت درکنار قرار دینے کا، پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کیسے سر پٹول ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھ رہے ثم جعلناک علی شریعت من الامر واتبعھا، خود کہا گیا اسی کا اتباع کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا اتباع کرتے تھے، یہ سنت رسول ہے، یہ قرآن کا اتباع جو ہے وہ سنت رسول ہے، یا قرآن کریم ہی کا اتباع تو سنت کا اتباع ہے۔ ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، یہ جو لوگ علم وہی نہیں رکھتے ان کے خیالات کا اتباع مت کرو، وہی کا اتباع کرو۔ یاد رکھو انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین، یہ 19ویں آیا ہے۔ وہی خداوندی کے خلاف اگر تم نے ان لوگوں کے خیالات کا اتباع کیا تو اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی سے جو تباہی آئے گی سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ جو اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی مختلف گروہ ہیں، ایک دوسرے کے دوست اور چارہ ساز ہیں، لیکن یاد رکھو تمہارا حمایتی اور ناصر اور بچانے والی صرف اللہ کے قانون کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ یہ ہے وہ چیز جو قرآن بتا رہا ہے۔ متقین کا چارہ ساز، ان کا والی وارث صرف اللہ ہوتا ہے اور کوئی نہیں۔ یہ ایک دوسرے کے چارہ ساز، ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں۔ یہ انسانوں کے دو الگ الگ گروہ ہیں۔ اب یہ 3 لفظوں میں قرآن مجید عجیب بات کیا گیا ہے جی، لیکن اگلی 20ویں آیت ہے ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، 2 چیزیں بتائی ہیں، دیکھ رہے ہیں ھذا بصائر للناس، ایک ہی چیز کے 2 فنکشنز اور افعال، پرپس، اغراض، آبجیکٹیوز کیا ہیں الگ الگ بتا دیے جی۔ یا ناس کے لیے بصائر للناس ہے، یعنی پوری نوع انسانی کے لیے، مین کائنڈ کے لیے واضح دلائل، ہاں یہ بیانات کی ہے، دلائل کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور سورہ حدید میں یہ بتایا کہ کس طرح وہی پر عمل کیا جاتا تھا، پیش کس طرح سے کیا جاتا تھا۔ لقد رسولنا اور لقد ارسلنا رسولنا بالبینات 57/25 رسول بھیجے، پہلی چیز ان کو کیا دی؟ دلائل، ریزن، آرگومنٹ، دھاندلی نہیں، زبردستی نہیں، ٹھونس دینے والی بات نہیں، رسولوں کو پہلے دلائل دیے کہ پیش کرو۔ آگے سورہ یوسف میں ہے کہ ادو علا بصیرت انا ومان اتبعانی، ٹھیک ہے جی، یہ 12/108 جو یعنی میں تو اللہ کی طرف تمہیں علا وجہ بصیرت دعوت دیتا ہوں، میں بھی اور میرے جو فالوورز ہوں گے وہ بھی کریں گے، ریشنلی دعوت دیتا ہوں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے دین کو دلائل کی روح سے پیش کیا جائے گا، دلائل کے بعد جو ان دلائل سے مطمئن ہو جائے وہ اسے تسلیم کرے، جو مطمئن نہ وہ اپنے راستے پر چلا جائے۔ زبردستی کسی کو نہیں چلایا جا سکتا، یہ ایک پوائنٹ یاد رکھیں۔ اگر کسی بھی وقت وہ شخص دیکھتا ہے کہ وہ غیر مطمئن ہے تو اس کے بعد تو سوال ہی نہیں کہ مومن یا مسلمان رہ جائے، وہ غیر مطمئن ہے، وہ اس کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ جو مرتد قرار دیتے ہیں جی، ٹھیک ہے، اس کی سزا قتل رکھی ہوئی ہے، 1 وے ٹریفک ہے، اپنی مرضی سے تو آئے، آنے کے بعد جا نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ دین تو بینات ہے یار، یہ تو قلب و نگاہ، قلب و دماغ کے اطمینان کا نام ہے۔ اطمینان ہو تو دین آپ نے قبول کرے، ٹھیک ہے۔ کسی سٹیج پر اطمینان نہیں رہا تو آپ کو کوئی اطمینان نہیں دلا سکتا، آپ کو اجازت ہے چلے جائیں، تو لا اکراہ فی الدین ہے جی، زبردستی نہیں، اس کا نام دین ہے۔ لیکن ایک دفعہ اگر آپ آ گئے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد قبول کر لیا اور ممبر بن گئے تو پھر آپ بغاوت تو نہیں کر سکتے نا، پھر تو قوانین کی پابندی کرنی ہوگی۔ دین اور بینات کا تعلق کیا ہے؟ پہلی چیز بینات ہے، اب بینات دلائل کی روح سے مطمئن ہو، اس لیے انزلنا معه الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، یہ 57/25 آیت ہے جی۔ اس کے ساتھ ساتھ قوانین دیا، قانون پہلے نہیں دیا، ہر ایک اوپر ٹھوس دیا جائے، یہ قانون صرف ان پر لاگو کیا جائے جو دلائل اور بصائر کی بنا پر اس کو قبول کر چکے۔ پھر ٹھیک ہے جو کہتے ہیں بینات یا دلائل کی روح سے کسی کو انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی مطمئن کرائی کہ باقی یہ قانون انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی حق میں ہے، قوم کے مفید ہے، ملک کے اندر، پہلے اس کو مطمئن کیجیے، یہ ہے بینات۔
جب وہ مطمئن ہو جائے تو واقعی میرے حق میں مفید ہے، پھر سپاہی کھڑا کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی، یہ خود اس قانون پر چلتا رہتا ہے، میکینیکلی نہیں جی۔ کوئی پاگل ہی ہوگا جو اپنے نفع نقصان کی نہ سوچے، ورنہ جس کے متعلق سے اطمینان کرنی کہ میرے لیے مفید ہے، وہ خود اس پہ چلتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ بالبینات وانزلنا معه الکتاب والمیزان یقوم الناس بالقسط، ان قوانین کی ضرورت اس لیے ہے کہ لوگوں میں باہمی معاملات میں عدل قائم رہے، انسان نے تمدن کی زندگی بسر کرنی ہے، مفاد کا کلیش ہوگا، تصادم ہوگا، اغراض کا توازن قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ میزان کا لفظ اس لیے آیا کہ معاشرے کا جو بیلنس ہے توازن میں بگڑنے نہ پائے، اس لیے قوانین کی ضرورت ہے، لیکن قوانین بھی یہ ہیں جن کو بینات کے ذریعے جو ہے تو منوایا جائے۔ دیکھ رہے ہیں آپ جی، یہ ہے وہ چیز جو قرآن بتا رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اب ہر انسان کے اندر انسانی صلاحیتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ طبی صلاحیتیں جو ہر حیوان کے اندر، بس کھانا پینا ہے، جنسیات کے تقاضے ہیں، ٹھیک ہے، سیلف پریزرویشن ہے، سیلف ایگریشن اور سیلف پروکریشن، ٹھیک ہے، ان کی نشو و نما کرنے کے لیے دین کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ہے یوقنون جی، جو دلائل کی روح سے دین کی صداقت پر یقین کر لیں، ان کے لیے تو یہ کام کرے گا، اور عام نو انسانی کے لیے یہ دلائل بام پہنچائے گا۔ دیکھیے کہاں پیش ہو رہا ہے آپ کا دین، دلائل کی بنا پر، بینات کی بنا پر۔ اس کے لیے تو بڑا اونچا ذہن ہونا چاہیے۔ اگر آج آپ مغرب کے مفکرین، دانشور، سائنسدان اور مورخین کے سامنے اسلام پیش کریں تو ان سے اونچا نہیں تو کم از کم ان کی سطح کا ذہن ہونا چاہیے۔ دلائل آپ وہ پیش کریں جو ان کے دلائل باطل کے، ان سے ٹکرائیں، ٹھیک ہے، ان کی تردید کریں، ان کی جگہ سے بالا تر دلائل سے پھر ان کو منائی۔ تو یہ خود بخود ہی کائناتی تقاضوں سے، زمانے کے تقاضوں سے، دلائل و براہین کا دور ہے یار، علم و حکمت عام ہو گئی ہے ہمارے ہاں تو بہرحال، جہاں جہاں مذہب ہے، دین نہیں ہے، وہاں تو جہالت ہے، وہاں کیوں نہیں تو واہ یا پھر تو پوچھ ہی نہیں سکتی۔ یہ تو اسلام کے حق میں بڑا بہتر ہے کہ آج کل ماحول ایسا ہے، اسلام ہی تو جواب ہی کیوں کا دیتا ہے، اور وہ یہ جتنے بھی سیکولر مغرب کی قوتیں ہیں تو وہ تو واہ یا فٹ پوچھتے ہیں ہر چیز کا۔ اب یہاں پوچھو تو کہتے ہیں جی پہلے بھی کسی نے کہی تھی، یعنی اگر کسی نے نہیں کہی تو اس میں جرم کیا ہے جی، ہم بھی نہ کہیں، یعنی کہ پہلے جو کسی نے نہیں کہی تو اگر تم پہلے کسی کو کہنے دیتے تو کئی 6,000 بندے جو تاریخ میں نام ہے ان کو آپ نے صلیب پہ چڑھایا، ان کے گھر جلا دی، ان کی کتابیں جلا دی جنہوں نے بات کی۔ اگر یہ دلیل دی جائے کہ پہلے کسی نے کہا تھا کہ زمین گول ہے یا نہیں کہا تھا تو پھر گول نہیں ہے، نظر آئی یہ گول ہے، کہتے ہیں نظر کا کیا بتا، پہلے کسی نے یہ کہا تھا، اب شریعت نہ رہی کریت ہو گئی، سڑاند والا پانی ہو گیا، یعنی پہلے کسی نے نہیں کہا تھا، زمانہ بڑھتا جا رہا ہے، جو زمانہ آگے بڑھ رہا ہے علم انسانی کا ایک ایک ردہ اونچا اٹھتا جا رہا ہے، 1000 سال کے انسان سے، زمانے کے دوار سے بھی علم کی روح سے ہم بہت آگے ہیں، بہت اونچی، انفرادی طور پر اس میں ہماری کاریگری نہیں، پوری انسانیت ہے آگے بڑھ رہی ہے، اس سے مختلف مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب قرآن نے انسانوں کے 2 گروہ بتائے ہیں اس میں جی، ٹھیک ہے جی، 2 گروہ ہمارے صاحب، ایک وہ گروہ جو وحی کی دی ہوئی بتائی راستے پر چلتا ہے، ایک وہ جو خود اپنے مفاد پرستی و اغراض و مقاصد خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ زمین پر ان کا تفاوت دیکھیے قرآن نے کیسے دونوں گروہ بنائے، ام حسب الذین اجترحوا سیئات، ٹھیک ہے، نجترحوا سیئات، ام حسب الذین اجترحوا سیئات، 21ویں آیا، کیا وہ لوگ انسانیت میں نامواریاں پیدا کرنے راستے پر جو چلتے ہیں، غلط روش والے، اور زندگی میں نامواریاں پیدا کرتے ہیں، کیا وہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ دین کا نتیجہ ہی جو ہے یہ طبقات کی تقسیم ہے اور تفریق دین کے خلاف ہے، یہ دین مساوات انسانیہ ہے، اور وہ جو لوگ نامواریاں پیدا کرتے ہیں کیا سمجھتے ہیں؟ عجیب الفاظ ہیں جی، ام حسب الذین اجترحوا سیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا جو وہی کا اتباع کرنے جو اس کے پروگرام پر چلتے ہیں ہم ان کی برابر کر دیں گے ان کو، یار ان کی وہ جو حالت ایسی ہو جائے گی، سوام محیاہم و مماتوہم، 21واں آیا، کیا ان کی زندگی ان کی موت ایک جیسی ہو جائے گی؟ زندگی نہیں، ان کی موت کا بھی کہا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں کی زندگی اور موت ایک جیسی ہو جائے گی؟ قطعی نہیں۔ دیکھیے آپ تمیز زندگی میں دیکھیے، صحیح راستے پر چلنے والا، صحت کے اصولوں پر قائم رہنے والا، احتیاط برتنے والا،
ایک بد احتیاط انسان ہے، دونوں کی صحت ایک جیسی نہیں ہو سکتی، ان کی زندگی ایک جیسی نہیں ہو سکتی، ان کی موت ایک جیسی نہیں۔ محض طبی طور پر دیکھیں آپ، جو گروہ غلط روش پر چلے، زندگی میں ناہمواریاں پیدا کرے، صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی کرے، اور دوسرا قوانین کی صداقت پر قرآن پر چلے، قرآن کہہ رہے کیا دونوں گروہوں کی زندگی اور موت ایک جیسی ہوتے ہی؟ ہم حسب الذین کیا ذہن میں یہ گمان رکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کی موت ایک جیسی ہو جائے گی؟ ہم کہیں نہ کہیں صورتحال بتا رہی ہے کہ نہیں، ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کیا ہم اور جو مغرب کی اقوام ہیں ایک جیسی؟ ہم جو اس کے دعوے دار ہیں کہ اسلام کے مطابق چلنے والی مسلمانوں کی قوم ہے، اور وہ جو سیکولرزم کے اوپر مادہ پرستی کی مغرب کی اقوام ہے، ایک جیسی زندگی ہے ہماری؟ نہیں، ہم ان کے مقابلے میں پست اور ذلیل ہیں، ان کے محتاج اور محکوم، وہ غالب اور حاکم، وہ ہمارے انداز، ہماری ان کی زندگی جیسی نہیں ہے۔ موت بھی دیکھ لیں آپ، ان کے قبرستان دیکھیں، حیرت ہو جائے گی، ان کا جنازہ دیکھیں آپ، دیکھیں۔ صرف یہ طبی طور پر بات ہو رہی ہے، یہ ٹھیک بات ہے، قرآن نے کہی کہ ان کی زندگی اور موت ایک جیسی نہیں، فرق کتنا ہی ہوا، اس نے کہا ایک جیسی نہیں ہو سکتی، اس نے تو یہ کہا تھا انتم الاولون ان کنتم مومنین، اگر ضابطۂ وحی کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو اعلان سپرلیٹو ڈگری اعلان کی، تم پر کوئی غالب ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ایک دوسری آیت میں ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، 4/100، یہ تو ہو نہیں سکتا کبھی بھی، یہ اللہ انما کفار جو قومیں ہیں ان کو مسلمانوں کے اوپر غالب کر دی، تو کیا کہیں گے ہم؟ وہ اقبال کہتے ہیں مومن بالا ہر بالا تری، ہاں جی، غیرت او برن تابت ہم سرے، دنیا میں کوئی انسان کتنی بلند کیوں، مومن کا مقام اسی بھی بلند ہوتا ہے۔ یہ اعلان کا ترجمہ ہے اقبال نے کیا، جتنی اونچی کوئی قوم ہاں ہو، مومن کی قوم اس سے اونچی ہوتی ہے، یہ اسرار و رموز میں اقبال نے بتایا۔ پھر ہم ذلیل و خوار رہیں گے یا وہ ہمارے انداتا رہیں گے؟ برابر تو پھر بھی نہیں، نوکر راکا بھی برابر نہیں ہو۔ قرآن نے بڑی سچی بات کہی جی، حاذا بصائر للناس، یہ ضابطۂ قانون جو تمہیں دیا گیا ہے تمام نوع انسانی کے لیے، علم و بصیرت کی شمع نورانی ہے، یہ اس قوم کے لیے جو اسے مانے گی، اس پر یقین رکھے گی، جو اس کے مطابق چلے گی، اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ ان کی زندگی اور موت ان جیسی نہیں ہوگی۔ یا الاعلون قرآن کریم کے الفاظ ہیں، کبھی ایسا ہوگا ہی نہیں کہ اللہ انہیں ان پر غالب کرے۔ پوچھو ان سے، ان کا فریب نفس ہے اور مغالطہ آفرین۔ اس کے بعد کہتے ہیں جی یہ اصل میں روحانیت کا معاملہ ہے، لمبا ہو جائے، قیامت پہ جا کر پتہ چلے گا۔ اور یہاں دنیا میں دیکھو یار، قرآن کہہ رہے ہیں سمام محیاہم و مماتوہم، ان دونوں کی یہاں کی زندگی میں برابری نہیں ہوگی اور موت میں بھی، اور کیسے ہوگا؟ جب قرآن بتا رہا ہے ہاں، یعنی صحیح روش اور اس کے مطابق جو پروگرام چلنے والے کی زندگی، اعلان کی زندگی، غالب آنے والے کی زندگی، وہ کیوں ہوگی؟ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یہ ابھی انسانی علم اتنی بلندی تک نہیں پہنچا کہ یہ بات واضح ہو جائے، اگرچہ انسان اس کی طرف آ رہا ہے زبردست کہ یہ خارجی کائنات ہے، باہر کی کائنات ہے، یہ بالحق پیدا کی گئی اور ایک پرپس ہے۔ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ کھیتی ہوتی ہے، اس میں اجناس ہیں، پانی ہے، پیٹرول ہے، ہوائیں چلتی ہیں، یہ تبھی زندگی کا دار و مدار ہے۔ قرآن کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا ایک اور مقصد ہے، اور یہ مقصد ہے تمہارا کوئی عمل بھی نتیجہ کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ تو یہ جو طبی اعمال ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے، کسان صرف بیج بوتا ہے، یہ خارجی کائنات کی جو ساری گردش ہے، دھوپ، حرارت، ہوائیں، بارش، یہ زمین کے اندر نمکیات، یہ سارے گردش کرتے ہیں تاکہ اس کا ایک ایک دانہ ہزار ہزار دانوں میں تبدیل ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، لیکن یہ جو باہر کی کائنات ہے یہ کس طرح انسانی اعمال کے نتیجہ خیز ہونے میں جو ہے معاون ثابت ہوتی ہے؟ یہ اس کے اعمال جن کا تعلق اقدار سے ہے کہ جھوٹ بولنے سے، چوری کرنے سے، مکاری فریبی سے، ظلم سے، تسلط سے تباہی آتی ہے، اس میں خارجی کائنات کا کیا حصہ ہے؟ ابھی علم انسانی یہاں تک نہیں پہنچا، یہ کوشش ہو رہی ہے۔ یہاں تو ہمارے یہاں سائیکالوجی صرف یونیورسٹی کے نصاب میں ہے، وہاں کے جو اسکالر ہیں
ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے ہاں یہ جو تعلیم ہے یہ علم نہیں ہے، صرف معلومات پہنچاتے ہیں، انفارمیشن دیتے ہیں کہ فلاں سائیکالوجسٹ نے یہ کہا، ٹھیک ہے، جو فرائڈ نے یہ کہا، جان نے یہ کہا، ایرک فرام نے یہ کہا. معلومات وہ ہیں، علم تو تحقیق کا نام ہے، یہ معلومات ہیں ہمارے پاس. علم انسانی کہاں تک پہنچا ہے؟ آگے وہاں علم ہے جو آپ کے ہاں معلومات ہے، وہ اس طرف جا رہے ہیں. انسان کے خیالات تک میں باہر کی کائنات کا کیا دخل ہے؟ کمال کی بات قرآن نے کی ہے جی. ہاں، کہ تمہاری خارجی کائنات ہم نے اس لیے پیدا کی ہے کہ تمہارا کوئی عمل بلا نتیجہ نہ رہے. ہاں ہاں، بولے تجھ سے کلو نفس بما کسبت وہم لا یظلمون جی. اور کسی کا اچھا کام اچھے نتیجے کے بغیر نہ رہے. اگر ایسا ہو جائے تو یہ ظلم ہوگا. کہ جو تخریبی کام کرتا ہے اس کی تخریبی اثر سے بچ نہ سکے، ایسا ہو جائے تو یہ ان کے اوپر ظلم ہوگا. خارجی کائنات اس لیے محو گردش ہے کہ جن کے اوپر وہ ظلم کر رہا ہے وہ ایسا نہ ہونے پائے. کہا علم کی دنیا سے پوچھو تو سب اس کی تائید کریں گے. لیکن قرآن تو ایک ہی اصول دیتا ہے جی. یہ مغرب کی اقوام بھی چیخ رہی ہیں، تباہیوں کی طرف بڑھے جا رہے ہیں. جہنم کے کنارے پر ان کے سارے جو ہے تو اسکالر کہتے ہیں پہنچ چکے. علم کی اتنی فراوانیاں، مگر نتیجہ کیا ہے؟ تباہی ہے. جتنا زیادہ علم بڑھ رہا ہے اتنی تباہی کے امکانات زیادہ ہو رہے ہیں. قرآن نے علم کے ساتھ ایک اور چیز کی بھی ضرورت ہے کہا تھا. اگر وہ فرد ہے تو محض اپنی مفاد کے لیے اس علم کو صرف نہ کرے. اگر وہ قوم ہے تو صرف اپنی قوم کے مفاد اور اخراج کے لیے اس علم کو صرف نہ کرے. معیار کیا بتایا قرآن نے؟ ما ينفع الناس فيمكث في الارض 13/17. وہی نظریہ، وہی عمل، وہی پروگرام باقی رہے گا جو پوری نوع انسانیت کے فائدے کے لیے. جو ینفع الناس ہے، مغرب کی قومی یہ ان کی مغوریت پرستی، نیشنلزم ان کو الناس تک نہیں آنے دیتی. قرآن نے یہ تصور دیا تھا کان الناس امتا واحدہ. ٹھیک ہے، 2/213. پوری انسانیت ایک قوم بنے گی تو جب تباہی سے بچ سکے گی. یا قوم میں بٹی ہوئی آپس میں ٹکرا کر ہی فنا ہو جائے گی. یہ کان الناس امتم واحدہ ہو جائے گی. کانا کا مطلب ہو جائے گا بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ تھا بھی ہے بھی ہے. اس کا کانا کان الناس امتم واحدہ، یہ ہو جائے گی ایک دن. کہا افریتا بانت خزا الہ ہواؤ. یہ اگلی آیت ہے 23. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے غور کیا ان کے حالات پہ جنہوں نے اپنے مفادات کو ہی خدا بنا لیا. یہاں الہ ہے جس کے معنی صاحب اقتدار، جس کی ڈکٹیشن پر بندہ چلے. اگر ہر فرد اپنے مفادات کے پیچھے چلے تو کلیش ہوگا افراد میں. اس طرح ہر قوم اگر مفاد کے پیچھے چلے تو یہ اقوام میں کلیش ہوگا. اس سے ٹکراؤ کو بچانے کا طریقہ کیا ہے کہ پورے نو انسانی کا عالمگیر بڑھا دیا. کہا تم نے اس کی عادت پہ غور کیا کہ جسے اپنی خواہشات اغراض کو ہی خدا بنا لی. کیسے؟ ٹھیک ہے، اتنے علم کے باوجود وَدَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، غلط راستے پر چلتے ہیں. تنہا علم تو کافی نہیں ہے، علم تو اکوپمنٹ، ساز و سامان ہے. مسافر کا زاد راہ ہے. مسافر کا صحیح راستے پر چلنا بھی ضروری ہے. کہا جب اپنے راستے چلنے لگے تو علم کے تیشے سے زاد راہ کے باوجود تباہیوں کے راستے پر لگے. وختم علی سمعی و قلبی و جعل علی بصری غشاوہ. 45/23. عجیب بات ہے. ان کا تقاضا تو یہ تھا کہ ان کے راستے روشن ہوتے، آنکھیں کھلتے، سنتے سوچتے. جب اپنے اغراض اور مفاد کسی پر غالب آ جائیں تو اس کے بعد نہ اس کی آنکھ صحیح دیکھتے ہیں، نہ کان صحیح خبر سنتے ہیں، نہ دل صحیح سوچتا ہے. وہ اپنی مقاصد و اغراض کی طلب کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے. کہا فمن یادی اے من بعد اللہ افلا تذکرون. اگر اللہ کا بنایا وہ بتایا ہوا راستہ چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے یہ بتاؤ یار جو ان کو صحیح راستے پر لے آئے. کہتی سی بات بھی یہ لوگ نہیں سمجھ سکتے. یہ ہے وہ فرق جو قرآن بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، ہاں، سیکولرزم یا کفر یا مادہ پرست اقوام، اس کے برعکس وہی پر ایمان رکھنے والی قوم میں قرآن نے فرق بتایا. ٹھیک ہے، ایک شخص یا گروہ یا قوم جو ہے کسی طرح سے وہ طاقت حاصل کر لیتی ہے، پھر دھان بھی مچاتی ہے کیونکہ قوت میں سے بڑھ کر کوئی ہوتا نہیں، اس کی کوئی گرفت ہی نہیں کر سکتا، منمانیاں کرتا ہے. وہ کہتا ہے مجھے کون ہے جو پوچھے گا. افراد میں بھی یہ ہوتا ہے، جس کے پاس زیادہ قوت ہو دوسرے کا گلا دباتے ہیں. یہ ہمارے ہاں نہیں دیکھ رہے.
اقوام میں بھی ہو رہا ہے. جس قوم کے پاس زیادہ اسلحہ وہ زیادہ قوت دوسری قوموں کو دباتی. مجھے ہے کون پوچھے والا. واقعی انفرادی طور پر ظالم غاصب ظلم و استبداد کرنے والوں اس طرح سے محنت کشوں کے خون کا آخری قطر تک نچوڑ کر عیش کی زندگی بسر کرنے والوں کو ہم دیکھ بھی رہے. ہر قسم کی آسائش زندگی یا آخری دم تک میسر رہتی, دنیا سے چلے جاتے ہیں. ذہن میں آتا ہے کہ صاحب دیندار بن کر بھوک اور پیاس بھی میں زندگی بسر کی تو ہر قسم کی مکاریاں بے ایمانیاں کرتے ہوئے عیش کرتے ہوئے دنیا سے چلی گئی. کیا بات ہے. کہتے ہیں ایک ہی چیز ہے جو انسان کو اس چیز سے روک سکتی ہے, اور وہ یہ کہ لوگوں کا خیال ہے کہ زندگی بس اسی دنیا کی زندگی, اسے نے کسی طریقے سے کامیاب گزارو کامیابی. اگر یقین ہو تو واقعی آپ زبردست کو قوت والے کو اقتدار والے کو روک نہیں سکتے. ایک چیز ہے جو روک سکتی ہے, قرآن کا بنیادی نقطہ کہ زندگی اس دنیا کی زندگی نہیں, زندگی آگے بھی چلتی ہے, لاف ریکوٹل بھی ہے, حساب دینا ہوگا. اس دنیا کی زندگی جسم کی زندگی ہے, جسے میں کہتے ہیں یہ زندگی سے کے ساتھ ختم نہیں ہوتی. ریئل سیلف جو ہے یہ آگے چلتا ہے. جو یہاں میں کرتا ہے وہ اس کا نتیجہ بھگتنا ہوگا. ہاں یہ ہے ایک ایک قطرے کا مجھے دینا پڑا حساب. خونی جگر و دیے تھے مشگان یار تھا, مرزا اسد اللہ غالب کہتے. اس ایمان کو درمیان سے اٹھا دیجیے, پھر دیکھیے دنیا میں کوئی قوت جو کسی کو جرائم سے نہیں روک سکتی. کہا کہ یہ ان کی دلیل پہ ہے. یہ دھاندلی کیوں استبداد کیوں کرتے ہیں؟ کون ہے مجھے پوچھنے والا؟ ساری قوت تو میرے ہاتھ میں. کیا کہتے ہیں یہ اگلی 45-24 وقالو ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکن الا الدہر. یہ جو وہی کا انکار کرتے ہیں, اپنے جذبات کو الہ بناتے ہیں, ان کی خیال میں زندگی بچے پیدا ہوتے ہیں یہی ہے, جوان ہوتے ہیں بوڑھے ہیں مر جاتے ہیں, بس زندگی یہی ہے. اللہ اللہ خیر سر. ادار یہ زمانے کی گردش کو ٹائم فیکٹر کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, قرآن کہتا ہے یہ ان کا ایمان ہے. وما لہم بذالک من علم انہم الا یظنون. جو یہ جو کہہ رہے ہیں علم کی بنیاد پر نہیں ہے, قیاس آرائیاں ہیں ساری. بظاہر کوئی ایسا نظر آتا ہے کہ مر جاتا ہے, جسم مر جاتا ہے, آگے نہیں بڑھ سکتا. اب تو یورپ کے جو مادہ پرست مولد دہری ہیں, ایتھیسٹ ہیں, وہ بھی اب تک اس چیز کو نہیں مانتے تھے. اب وہ سائیکالوجی کے ذریعے اس چیز تک تو پہنچ گئے. ہاں ٹھیک ہے, سروائیول آف دا فٹسٹ پہ کہ موت کے بعد زندگی. ٹھیک ہے, مارٹیلٹی کے پیچھے لگی, حیات ابدی حاصل ہوگی یا نہیں, تحقیقات ہو رہی ہیں اور میرے خیال میں ہو چکی ہیں کافی, جو ہے تو اسٹیبلش ہو گئی یہ چیز. ٹھیک ہے, اب علم کی بارگاہ سے یہ چیزیں آ رہی ہیں کہ زندگی جسم کی زندگی نہیں, اس سے آگے بھی ہے. کہتے ہیں کہ ان کے پاس یہ حجت, یہ دلیل ہے. دلیل یہ ہے ذات اللہ علیہم آیاتنا بینات ما کان حجتہم الا ان قالوا آتوا بآبائنا ان کنتم صادقین. 25 میں آیا 45 سورہ کی. کہو کہ اس کے بعد بھی زندگی, تو کہتے ہیں کہ جو ہمارے بڑے بوڑھے مر گئے ان کو زندہ کر کے لیا. پوچھا یہ کیا دلیل ہے؟ ان کو اگر ہمارے سامنے زندہ کر کے لے آؤ گے تو پھر ہم مانیں گے. ہاں کہ باقی کل اللہ یحییکم و یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. 26 میں آئے. کیا بات ہے, کہا ان کے پاس علم نہیں. ذرا علم کی بارگاہ سے پوچھو جو اولین زندگی ملی تھی ان اینیمیٹ غیر جاندار مادے سے. تمہاری سائنس تو یہاں تک پہنچی, پہلے تو تمہیں پتہ ہی نہیں کہ اوریجنلی ابتدان زندگی کیسے آ گئی, یہ کائنات کیسے وجود میں آ گئی, عدم سے نان ایگزسٹنس سے ایگزسٹ ہو گئی, بتا ہی نہیں سکتے. ہاں کہا اس کے اندر یہ لائف جسے زندگی کہتے ہیں کیسے آ گئی؟ جس اللہ نے ان آرگینک کے اندر زندگی پیدا کر دی جو کر سکتا ہے. تم یہی کہتے ہو کہ مرنے کے بعد مٹی سے مٹی مل جاتی, تو پہلی مٹی میں اگر زندگی پیدا کر سکتا تھا تو دوسرے میں کیوں نہیں جی؟ کیا دلائل ہیں آج بھی اس نتیجے پر پہنچے. میٹر کہہ رہے ہیں نا امورٹل ہے, مادے کو غیر فانی ڈکلیئر کبھی جو ہے ختم نہیں ہوگا. یہ ہے لا آف انڈسٹرکٹیبلٹی آف میٹر. ٹھیک ہے, بہرحال یہ تو علم کی دنیا دوسری بڑی دلچسپ بحث ہو رہی. ٹھیک ہے, کہا ہے کہ لیکن اکثر الناس لا یعلم. علم کی دنیا سے یہ نہیں پوچھتے, قیاس کی دنیا سے بحث کرتے. علم کی دنیا سے پوچھو تو بتائیں اللہ نے ابتدا میں غیر ذی حیات مادے میں حیات پیدا کی, وہ اس طرح سے بعد بھی غیر ذی حیات
جو تم کہتے ہو ناممکن اس پہ پھر تمہیں پیدا نہیں کر سکتا، پیدا کرے گا وہ اس لیے کہ للہ ملک السماوات والارض، پوری شہنشاہیت اقتدار اسی کی، وہ کیسے نہیں کر سکتا؟ ساری کائنات اقتدار اسی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم